رنگت خوبصورت ہو گئی، ساری بیماری ختم۔ اگلی بات فرشتے نے کہی کہ تجھے مالیات کے اندر وہ تھا بھی غریب، مال میں اونٹ پسند ہے یا گائے پسند ہے؟ اس نے کہا جی مجھے گائے دے دے، یا راوی کو شک ہوا، شک کر راوی اس نے اونٹ کا تذکرہ کیا، فَآتَى عَشَرَةَ إِبِلًا، اسے 10 گابن اونٹنیاں دے دی گئی، 10 ماہ کی گابن، 10 اونٹنیاں۔ اب 10 اونٹنیاں 10 ماہ کی گابن، اس کا مطلب ہے وہ مالدار ہو گیا۔ پھر دوسرے شخص کے پاس گیا جو اکرا گنجا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اپنے سر پہ بال چاہیے، اللہ پاک مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے جس تکلیف میں مبتلا ہوں، لوگوں کی نگاہوں میں بجی نہیں ہوں، میرے بال خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی تو سر کے بال اگائے۔ بالوں کے حوالہ سے یہاں 2 مسئلے بھی سمجھتے جائیں۔ ایک مسئلہ ہے ٹوٹے ہوئے بالوں کی خرید و فروخت کا۔ خواتین گھروں میں کنگھی کرتی ہیں، کنگھی میں بال ٹوٹ کے جمع ہو جاتے ہیں، یہ جمع ہوتے رہیں یا ان بالوں کو کاٹیں اور کاٹ کر ان بالوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل تو گلیوں میں لوگ آوازیں پھیری والے آواز لگاتے ہیں، بال بیچ لو، اور اچھے خاصے قیمت پہ بال لیتے ہیں۔ پہلے وہ کہتے 4000 روپے کلو، اب کہتے 8000 کے کلو، اس کی 10,000 کے 12,000 آوازیں لگاتے ہیں پھیری والے۔ تو انسانی باڈی کے بال، وہ عورت کے ہوں یا مرد کے، سر سے ٹوٹے انہیں بیچنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جو 12,000 کلو خریدتے ہیں شاید ان میں کوئی کوالٹی ہوگی، ورنہ نائیوں کے پاس سے تو حجام کے پاس سے نہیں اچھا خاصا مال مل جائے، اچھا خاصا مال مل جائے، اور حجام حجامت فری میں کریں کہ بال یہی چھوڑ کے جا دے۔ کوئی نہ کوئی کیٹیگری تو ضرور ہوگی کہ اس طرح کے بال وہ خریدیں گے۔ بہرحال انسانی جسم کے بال، ان کو بیچنا اور خریدنا شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محترم ہے، انسانی جسم کا حصہ ہے، ان کی حیثیت اعضاء کی مانند ہے۔ جس طرح اعضاء کو بیچنا درست نہیں تو ان بالوں کو بیچنا بھی درست نہیں۔ بالخصوص خواتین کے بال، عورتوں کے بال زیادہ قابل احترام ہیں، ان بالوں کو تو زیادہ محفوظ رکھنا ہے، اس لیے ان کی فروخت درست نہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کیا جلانے کی گنجائش ہے؟ انسانی بالوں کو جلانا بھی جائز نہیں ہے۔ انسانی بال یہ انسانی اعضاء کی مانند ہے، انسانی جسم اللہ نے انتہائی قابل احترام بنایا ہے، اس کے کسی عضو کو بھی جلانا جائز اور درست نہیں۔ بال بھی بدن کا حصہ ہے۔ اسی طرح تراشیدہ ناخن، جو ہم ناخن تراش لیتے ہیں، وہ تراشے ہوئے ناخنوں کو بھی جلانا درست نہیں، ہاں البتہ انہیں دبانا درست ہے، دبا دیے جائیں، دفنا دیے جائیں، جس طرح انسانی جسم کے باقی اعضاء کٹنے کی صورت میں لوگوں کے پاؤں کٹ جاتے ہیں،
ऑपरेट करके हाथ कटते हैं, पूरी पूरी रान कट जाती है। तो ये जो कटे हुए आज़ा हैं, इन्हें यूं फेंकने की इजाजत नहीं कि जानवर खा ले, कुत्ते बिल्ले खा ले। इंसानी जानवरों को, इंसानी आज़ा को यूं फेंकने की इजाजत नहीं है। ये मुहतरम है, अल्लाह ने इन्हें मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बनाया है, इसलिए इन्हें दफनाया जाएगा। बदन से उतरने वाले बालों को भी, तराशीदा नाखून को भी दफना दिया जाए। ना बेचना दुरुस्त और ना जलाना दुरुस्त है। एक तो बालों के हवाले से मसला ये आ गया। दूसरा मसला, चूंकि बात चल रही है उस हदीस की कि बंदा सर के बालों से महरूम था। आजकल जो अफराद सर के बालों से महरूम हो जाते हैं, वो मसनूई बाल लगवाते हैं। उन मसनूई बालों का क्या हुक्म है? मसनूई बालों के हवाले से दो मसले सामने आते हैं। एक मसला यह सामने आता है कि ये लगवाने ठीक है कि नहीं, और दूसरा यह है कि लगवाने के बाद लगा लिए, गुस्ल करेंगे, वुजू करेंगे, वुजू करते वक्त सर का मसा करना होता है, तो इन बालों के ऊपर अगर मसा करेंगे तो मसा हो जाएगा कि नहीं? और गुस्ल करेंगे तो गुस्ल में तो पूरे के पूरे बदन को धोना होता है, पानी पहुंचाना है। एक बाल के मानिंद भी बराबर भी बदन का हिस्सा खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। तो बंदे ने अपने बदन को पाक करना है और सर पे मसनूई बाल लगाए हुए हैं, तो क्या पाकी हो जाएगी कि नहीं? जहां तक मसनूई बाल लगाने का हुक्म है, दो तरह के बाल लगाने दुरुस्त नहीं है। इंसानी सर के ऊपर किसी दूसरे इंसान के बाल खींच के उतार के वो पैबंद करें, ये ठीक नहीं। यानी इंसानी बालों की पैबंदकारी ये दुरुस्त नहीं है। इंसानी बालों की पैबंद ये मिसले आज़ार है, जिस इसके ऊपर वही अहकाम लागू होंगे जो आज़ा की पैबंदकारी के अहकाम है। आज़ा की पैबंदकारी क्या है? गुर्दा किसी को दूसरे को दे देना, इसके अहकाम है। यूं ही नहीं कि जब जी चाहा जिसका चाहा किसी का ब्लड ले लिया, जिसका जी चाहा किसी का कोई उज़व दूसरे को मुंतकिल कर दिया। अगर हम यहां डॉक्टरों की राय का एतबार करते हैं, आजकल डॉक्टरों ने भी इसके, मेडिकल ने इसके उसूल बनाए हैं, तो फिर शरीयत ने भी उसूल बनाए हैं। कब दुरुस्त है, किसके लिए दुरुस्त है, किस हाल में दुरुस्त है। तो जब आज़ा की पैबंदकारी करने को डॉक्टर तजवीज करें, उस वक्त किसी मुफ्ती से भी राब्ता कर लेना चाहिए कि मेरे लिए ये जायज और दुरुस्त है कि नहीं है। क्योंकि ये पूरे का पूरा जिस्म अल्लाह की इमानत है। इस पूरे के पूरे जिस्म में तसर्रुफ का ऐसा हक कि हम इस जिस्म को अपने बदन से अलग करें, ये जायज और दुरुस्त नहीं है। कोई उंगली काटते, उंगली काटने की भी इजाजत नहीं कि उंगली काट के फेंक दे। तो ये इमानत है अल्लाह की, तो अल्लाह के दीन से ही इसकी पूरी रहनुमाई लेनी हो। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मसनूई बाल लगवाने में अगर कोई इदारा ये कहे कि हम मसनूई बाल लगाते हैं और वो इंसानों के बाल होते हैं, वो दुरुस्त नहीं। इंसान मुहतरम है, उसके बाल भी दूसरी को ऐसे नहीं लगेंगे। और दूसरा हैवानात के बाल हैं। हैवानात में खिंजीर वो हैवान है कि जिसकी एक एक शय नापाक है, हड्डियां भी नापाक है, आज़ा भी नापाक हैं, बाल भी नापाक हैं।
اس کے بالوں کی اگر کوئی پیوند کاری کر کے کوئی ایسی وگ تیار کر رہا ہو تو وہ جائز اور درست نہیں. باقی مصنوعی بال، مثلا آرٹیفیشل بال ہوں کسی چیز کے بھی بنائے ہوئے، ان کی پیوند کاری وہ درست ہے، وہ جائز ہے. اب جائز جب ہو گئی تو پھر اگلے دو مسئلے آ گئے کہ وضو کرتے وقت مسح کرنا اور غسل کرتے وقت غسل میں سر کو دھونا، اس کے احکام کیا ہے؟ اس کا حکم ایک سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پیوند کاری ہوئی ہے یا وگ لگائی گئی ہے، یہ سر سے الگ ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ایسی مصنوعی ہے کہ جب چاہے فٹ کر لیں اور جب چاہے اتار دیں. بعض دانت بھی ایسے لگتے ہیں کہ انہیں اتار بھی لیتے ہیں، لگا بھی لیتے ہیں. اگر تو ایسی ہو تو پھر تو ہر وضو کے وقت اسے پیچھے کریں گے، جیسے ٹوپی پہنی ہوتی ہے، ٹوپی پیچھے کر کے سر کا مسح کر لیتے ہیں. اس سے ہر وضو کے وقت مسح کریں گے سر کا، اس کا مسح معتبر نہیں. اور ہر غسل کے وقت غسل میں اسے الگ کریں گے، اس کو پہن کے غسل کرنا درست نہیں. ہاں تب درست ہوگا جب پانی اس کے اندر سرایت کر کے سر تک پہنچ جائے، سر کو گیلا کرے، پھر درست ہے. اور اگر وہ سر کو گیلا نہیں کرتا تو نہ مسح درست ہے اور نہ وہ پہن کے غسل درست ہے. اگر وہ وگ ایسی تیار ہوئی ہے کہ پانی سرایت کرتا ہے اور سرایت کر کے سر کو پورا گیلا کر دیتا ہے، پانی سر تک پہنچ جاتا ہے، تو تب درست ہے. اور اگر وہ مصنوعی بال ایسے ہیں جو سر کے کھوپڑی کا حصہ بن چکے ہیں، چسپاں ہو گئے ہیں، وہ الگ نہیں ہو سکتے، انہیں الگ کرنے کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے. سر سے اتارنے کی وہ کھال کا حصہ بن چکے ہیں. اگر ایسے ہیں تو پھر ان کے احکام سر کے بالوں جیسے ہیں، سر ہی کا حکم ہے. وضو کرتے وقت مسح کریں گے تو اسی کے اوپر مسح کر لیں گے، غسل کرتے وقت غسل کریں گے تو اسی کا غسل شمار ہوگا، کیونکہ اب وہ سر کا حصہ بن چکا ہے. یہ تو خیر دو مسئلے ضمناً آ گئے اس بندے کے مسئلہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فرشتہ اقرا سر کے جو گنجا تھا اس کے پاس گیا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے سر کے بال چاہیے. بال ہو گئے بڑے خوبصورت. اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا فقیر ہوں، محتاج ہوں، مال چاہیے. اسے مال کے اندر 10 گائے گابن دے دی. اس کے بعد تیسرے شخص کے پاس فرشتہ پہنچا اور تیسرا نابینا تھا. نابینے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں. آپ کو حافظ صاحب کیا چاہیے؟ نابینا قرآن کا حافظ ہو یا نہ ہو، ہم اسے حافظ صاحب ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے حافظ کو حافظ کیوں کہتے ہیں؟ وہ حفظ کرتا ہے، دیکھتا نہیں. تو نابینا جو ہے وہ تو سب کچھ ہی حفظ کرتا ہے، بن دیکھے ہیں. جی حافظ صاحب کیا چاہیے؟ جی سر کے بال، آنکھیں چاہیے. آنکھیں مل گئی. اور آپ کو مال میں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں. انہیں بکریوں کا ریوڑ دے دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ وقت گزرا، اب ایک طرف پوری کی پوری وادی بھری پڑی ہے اونٹوں سے. یہ اونٹ ہیں برس کی بیماری میں مبتلا شخص کے، اور ایک طرف وادی بھری پڑی ہے گائے بیل سے. یہ ہے سر کے بالوں سے محروم آدمی کی، گنجے کی. اور تیسری طرف بکریوں کا ریوڑ ہی ریوڑ ہے. یہ کس کا ہے؟ جو نابینا تھا. اللہ پاک نے پھر فرشتے کو بھیجا. فرشتہ پہلے چلا گیا کوڑی کے پاس
اور اس سے جا کے کہا میں ایک مسافر ہوں اور حالت سفر میں چل 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 کے تھک گیا ہوں، اگر آپ مجھے ان اونٹوں کے جو آپ کا اونٹوں کا باڑا ہے اس میں سے ایک اونٹ دے دے، میرا سفر آسان ہو جائے گا، میں منزل پہ آسانی سے پہنچ جاؤں گا، یہ آپ کی میرے ساتھ بھلائی اور نیکی ہوگی۔ تو صفاف سے بولا فوراً، وہ کہتے ہیں نا ان علینا حقوق کثیرۃ، میرے ذمے بڑے سارے حقوق ہیں، بڑے سارے حقوق ہیں میرے ذمے، میں یوں تجھے دے دوں تو وہ حقوق رہ جائیں گے، تیرے لیے میرے مال میں کچھ بھی نہیں۔ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، مسافر کی شکل میں تھا، تو اس نے کہا یوں لگتا ہے کہ کأنک عارف، میں آپ کو پہچانتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے تجھے دیکھا ہے، پہچانتا ہوں، تو ہی تو نہیں جو کسی وقت تنگ دست بھی تھا، خالی ہاتھ، اور تو برس کے بیماری کا مبتلا بھی تھا، کوڑی بھی تھا، اللہ پاک نے تیرے اوپر کرم کیا، جسم کو عافیت مل گئی، حسن مل گیا، بیماری ختم ہو گئی اور مال مل گیا۔ وہ فوراً کہنے لگا نہیں نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو مجھے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ مالداری آنے سے اپنی حیثیت اصلیہ کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، یہ سبق اور درس ہے نو دولتیوں کے لیے۔ یہ نو دولتی کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، جو نئے نئے دولت مند کسی حادثاتی طور پہ دولت مند ہو گئے، کسی طور طریقے سے دولت مند ہو گئے، ایک بستی بدلی، دوسری بستی میں جا کے اپنا کنبہ قبیلہ برادری ہی بدل لی، سابقہ حیثیت ہی بدل دی، اپنی شناخت پہچان ہی بدل لی، میرے پچھلے سارے نشانات مٹ جائیں، پرانے نام سے مجھے کوئی نہ پہچانے۔ یہ آج کل جو مزاج ہے بالکل وہ وہی کہہ رہا تھا، کس نے کہا میں برس کی بیماری میں مبتلا تھا، کس نے کہا کہ یہ دولت مجھے کسی نے دے دی، یہ تو جدی پشتی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے، جھوٹا ثابت ہوا تو پھر یہ سب کچھ چلا جائے گا۔ بس اتنی بات کہی اور آگے سفر شروع۔ دوسرے شخص کے پاس چلا گیا، دوسرا جو اقرا یعنی گنجا تھا، سر کے بالوں سے محروم تھا، اب اس کے خوبصورت بال ہیں، خوبصورت بالوں کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کے نبی نے بال رکھے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ایک حدیث میں من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہو ان کا اکرام کرے، بالوں کا اکرام، انہیں تیل لگانا، صاف رکھنا، میلا کچیلا نہیں، ان میں جوئیں پڑ جائیں یہ نہیں، تو بالوں کو صاف سنبھال کر کے رکھنا ہوگا۔ اب اس شخص سے کہا کہ میں مسافر ہوں اور تنگ دست ہوں، اگر تو ایک گائے مجھے دے دے تو گائے کا دودھ پیا کروں گا اور اس سے اللہ پاک میری بھوک بھی مٹا دیں گے۔ اس شخص نے فوراً انکار کر کے وہی جواب دیا، وَإِنَّ عَلَيْنَا، میرے اوپر حقوق کثیرہ، بہت سارے حق ہیں، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ فرشتہ نے وہی بات دہرائی، میں لگتا ہے تجھے پہچانتا ہوں، تو پہلے ایسے ایسے تھا، پھر اللہ پاک نے کرم کیا، تیرے سر پہ بال بھی آ گئے، مال بھی آ گیا، بال بچے بھی ہو گئے، اب تو اللہ پاک کے دیے ہوئے مال سے مجھے کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے فوراً کہا نہیں، یہ تو جدی پشتی ہے، وراثتاً میرے اوپر ہے، اور نہ کبھی میں ایسا تھا نہ ایسا تھا۔
فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے تو تیرا پہلی حالت میں لوٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے دونوں کو ان کی پہلی حالت پہ لوٹا دیا۔ قرآن کریم کا بڑا دو ٹوک فیصلہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے تو ہم بڑھا بڑھا کے دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے ہمارا عذاب، ہماری گرفت بڑی سخت ہے۔ اب تیسرے کے پاس، حافظ صاحب کے پاس، ان کو بھی وہی بیانیہ جاری کیا، میں مسافر ہوں، آپ کے پاس بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے میرے ساتھ کوئی تعاون کیجئے۔ اس نابینا حافظ نے کہا بلا شبہ یہ ساری کی ساری بکریاں میرے رب کا کرم ہے، یہ میری نہیں، میرے رب کی دین ہے، میں تو نابینا تھا، اللہ نے کرم فرمایا، آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی، اور پھر میں تو تہی دست تنگ دست تھا، اللہ پاک نے مجھے بکریوں سے مالا مال کیا، اب دائیں بھی بائیں بھی سامنے یہ بکریوں کے ریوڑ، یہ سب اس رب کا کرم ہے، اب تیرا حق ہے، ادھر والی میں بھی، دائیں والی یمین میں بھی، یسار میں بھی، سامنے والی میں بھی، تو جتنی چاہے جہاں سے چاہے جو چاہے لے جا۔ اللہ پاک کی طرف سے فرشتہ بھیجا ہوا تھا، تو اس کو کہا کہ تو ایسے ایسے تھا، اس نے کہا بلا شبہ میں ایسا ہی تھا، میں نابینا تھا، اللہ نے میری آنکھوں میں بینائی عطا کی، میں تنگ دست تھا، تہی دامن تھا، اللہ پاک نے مجھے دولت سے مالا مال کیا ہے، اب اس حق رب کا حق ہے، وہ چاہے تو سارا لے لے، جتنا چاہے لے لے، یہ اسی کی دین ہے۔ حدیث مبارکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے مال میں اور اضافہ فرما دیا۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھیں اور اپنے احوال کا جائزہ لیں کہ دو چیزیں آج ہماری سوسائٹی میں سرایت کیے ہوئے ہیں، ایک ناشکری اور ایک احسان فراموشی، خدا فراموشی، کہ اللہ پاک کے احسانات کو بھول جانا، اللہ پاک کی نعمتوں کو بھلا دینا اور ناشکری پہ چلے آنا۔ قناعت کا در و دروازہ بند کر دیا۔ ان تین آدمیوں میں سے دو آدمی انہی بیماریوں کا شکار تھے، احسان فراموشی کا شکار تھے، ناشکری کا شکار تھے، اللہ پاک کے احسانات کو بھلا گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ ہمارے کسی کمال کی وجہ سے ہے، تو اللہ پاک نے دیا ہوا مال واپس لے لیا۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہم اللہ پاک کے دیے ہوئے انعامات کی قدر کریں اور تسلیم کریں، میری صحت، میری جوانی، میرا مال، میری جان، یہ ساری کی ساری رب کی عطا ہے، میرا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، یہ اللہ پاک کی دین سے ہے، اللہ پاک کے کرم سے ہے، جب چاہے لے لے اور جب چاہے دے دے۔ 20 بار آپ نے دیکھا ہوگا دینے والے لینے والے بن گئے، اور جو کبھی لینے والے تھے وہ سارے کے سارے دینے والے بن گئے ہیں۔ یہ تو دنیا ایسی ہی یہ ایک ڈور کی مانند ہے، کبھی اس کے ہاتھ میں اور کبھی اس کے ہاتھ میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، کبھی دے کر آزمائیں گے، کبھی لے کر آزمائیں گے، کبھی مالا مال کر کے آزمائیں گے، کبھی تہی دامن کر کے آزمائیں گے، کبھی دے کر آزمائیں گے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اور کبھی لے کر آزمائیں گے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ دے کر آزمائیں، جس نے شکر کیا وہ بھی کامیاب ٹھہرا، لے کر آزمائیں گے کہ آیا صبر کرتا ہے کہ نہیں، جس نے صبر کیا وہ بھی کامیاب ٹھہرا، جس کو قناعت کی دولت مل گئی وہ بھی مالا مال ٹھہرا۔ تو یہ دنیا اس طرح امتحان گاہ ہے، تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا کہ مجھے اس وقت صبر کا دامن تھامنا ہے یا شکر کا دامن تھامنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔